بوڑھا مالی یہ سن کر بہت خوش ہوا اور اس نے بخوشی یہ کام کرنا منظور کیا۔ ناہید کے شوہر خلیل کا مکان اسی آبادی میں قریب ہی واقع تھا۔ بوڑھا مالی دوڑا دوڑا وہاں پہنچا۔ اس نے اتفاق سے اس کو خلیل صاحب گھر پر ہی مل گئے۔ انہوں نے مالی کو دیکھ کر پوچھا، کدھر آئے مالی؟ حضور نے ہم کو بھلا دیا، بوڑھے نے جواب دیا، لیکن ہم غریب بھلا آپ کو کیسے بھلا سکتے ہیں؟ خلیل رامو کی بات پر ہنس پڑا۔ بڑی بی بی نے ہی مجھے بھیجا ہے حضور، رامو نے جواب دیا۔ جب سے وہاں آئی ہیں رو رو کر برا حال کر لیا ہے۔ ان کا دکھ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا حضور، انہوں نے یہ خط آپ کو بھیجا ہے۔ بوڑھے مالی نے وہ خط خلیل کو دے دیا۔ لکھا تھا، میرے سرتاج، تم مجھ سے کچھ ایسے ناراض ہوئے کہ پھر کر بھی نہ دیکھا اور میری دنیا اجڑ گئی۔ جب تم ہی میری دنیا میں نہ رہے تو تمہاری یہ لونڈی کس بر پہ اپنی زندگی گزارے؟ کتنی سخت سزا دی ہے تم نے، خدارا اب تو آ جاؤ۔ انتظار کر کر کے اس بد نصیب کی آنکھیں پتھرا گئی ہیں۔ اگر اب بھی مجھے معافی کے قابل نہ سمجھو تو بے شک میری خطا بخش دو اور میں غب نصیب تمہاری یاد کو سینے میں چھپائے خوشی خوشی اس دنیا سے گزر جاؤں گی، لیکن کوئی شکایت نہیں کروں گی۔ منتظر دید تمہاری گناہ گار ناہید۔ ناہید کے اس مختصر سے خط نے خلیل کی سوئی ہوئی محبت کو جگا دیا۔ گزرے ہوئے ایام کی خوشیاں اور الفت کے عہد و پیمان ایک ایک کر کے یاد آنے لگے۔ فوراً اس نے اپنی کار نکالی، مالی بھی اس کے ساتھ ہی کار میں بیٹھ گیا۔ وہ تیزی سے کاشانہ زاہد میں داخل ہوا۔ دربان نے اس کی کار کے ہارن پر چونک کر سلامی دی۔ نسرین اس کو نچلی منزل پر ہی مل گئی۔ خلیل کو دیکھ کر اس کی خوبصورت آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ بھائی جان آپ آ گئے؟ ہاں نسرین، تمہاری باجی کہاں ہے؟ اوپر کے کمرے میں، نسرین نے جواب دیا اور فوراً یہ خوشخبری سنانے کے لیے اپنے ماں کے کمرے کی طرف دوڑی۔ اس بدحواسی میں سراج سے ٹکر ہوتے ہوئے بچی۔ اس دکھی خاتون نے جو یہ مژدہ سنا تو سجدے میں سر رکھ دیا۔ مالک تیرا احسان ہے، تو نے میری معصوم بچی کو بربادی سے بچا لیا۔ ادھر خلیل نے ناہید کو سینے سے لگا لیا۔ غم کی ماری لڑکی کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب امڈ پڑا۔ مجھے معاف کر دو میرے مالک، اس نے روتے ہوئے کہا۔ مجھ نصیبوں جلی نے آپ کو بہت دکھ دیا۔ ایسا نہ کہو ناہید، خلیل بولا۔ میری اچھی ناہید، میں نے ہی تمہیں ستایا ہے، مجھے معاف کر دو۔ ناہید کی کھوئی ہوئی مسرتیں پھر اسے واپس مل گئیں۔ اس کی زندگی پھر ایک بار مسکرانے لگی۔ دونوں میاں بیوی میں دیر تک شکوے شکایات ہوئے اور سارے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ بوڑھا مالی دور کھڑا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنی ساری زندگی میں ایسا خوشی کا منظر پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ اپنے مالک کے گھر میں خوشی کی لہر کیا دوڑ گئی، اس کے دل کے سوکھے چمن میں بہار آ گئی۔ بوڑھے رامو کو اس خاندان کی خیر خواہی کا بہت ذوق تھا۔ زاہد حسین صاحب جو ان دنوں دہلی گئے ہوئے تھے اسی روز واپس ہوئے۔ سراج سے صدر دروازے میں ہی ان کی مٹ بھیڑ ہو گئی۔ اس نے مؤدبانہ انہیں سلام کیا جس کا انہوں نے کوئی جواب نہ دیا، کیونکہ ایسے موقع پر وہ جواب دینے کی ضرورت نہیں سمجھتے تھے۔ اس طرح اگر وہ ہر ایرے غیرے کے سلام کا جواب دیتے رہیں تو خود ان کے نوکروں کی پوری ایک پلٹن موجود تھی جو دن رات انہیں سلام کرنے کی عادی تھی۔ بھلا وہ کب تک ان کے سلاموں کا جواب دیتے رہیں؟ اگرچہ زاہد صاحب نے اسی خیال کے زیر اثر سراج کے سلام کا جواب نہ دیا، لیکن سراج کو ان کا یہ غرور گھمنڈ بہت برا لگا۔ اگر وہ احمد کے والد نہ ہوتے تو اس نامناسب طرز عمل پر وہ ان کو بری طرح لتاڑ دیتا، لیکن مجبوراً خاموش رہا۔ جب وہ اندر پہنچے تو نسرین دوڑ کر ان کی چھاتی سے لپٹ گئی۔ او مجھے تنگ نہ کر بچی، میں بہت تھکا ہوں، انہوں نے بڑے پیار سے کہا۔ اتنے میں ان کے خاص نوکر نے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ سے ہیٹ اور چھڑی لے لی، پھر انہوں نے اپنا کوٹ بھی اتار کر اس کے حوالے کر دیا۔ یہ باہر کس کی کار کھڑی ہے؟ انہوں نے نسرین سے پوچھا۔ ابا خلیل بھائی آئے ہیں، نسرین نے جواب دیا۔ خوب، انہوں نے مسرت سے مسکرا کر کہا۔ آخر اس ضدی لڑکے کی عقل ٹھکانے آ گئی۔ ادھر ناہید نے اپنے شوہر کو سراج سے ملایا۔ خلیل کافی خلیق اور ملنسار لڑکا تھا۔ اس نے بڑی گرم جوشی سے مصافحہ کیا۔ ناہید نے اس کو بتایا کہ دراصل سراج ہی کے کہنے سے اس نے یہ خط لکھا تھا۔ خوب، تو سراج صاحب میں آپ کا بہت مشکور ہوں، خلیل نے ہنس کر کہا، کہ آپ نے مجھے اپنی کھوئی ہوئی محبت واپس دلا دی۔ اس کے بعد ان لوگوں میں مختلف امور پر کافی دیر تک گفتگو ہوتی رہی۔ خلیل کو سراج سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ اس کی اعلیٰ قابلیت اور وسیع معلومات نے خلیل کو سراج کا مداح بنا دیا اور وہ اس کی شخصیت میں بڑھتی ہوئی دلچسپی محسوس کرنے لگا۔ لنچ کا وقت ہو چکا تھا، اس لیے فوراً کھانا چن دیا گیا۔ میز پر زاہد صاحب نے نسرین سے پوچھا، وہ سانولی رنگت کا لڑکا کون ہے؟ ان کا نام سراج ہے ابا، نسرین بولی۔
وہ احمد بھائی کے دوست ہیں، بڑے اونچے اور سلجھے ہوئے خیالات ہیں ان کے، آپ کو ان سے مل کر ضرور خوشی ہوگی۔ زاہد صاحب نے نسرین کی زبانی یہ سب تعریف سن کر صرف ہوں کہا، بھلا وہ اپنے سامنے کسے خاطر میں لاتے، لیکن نسرین کو ان کی یہ ہوں بہت بری لگی۔ اس کے والد نے سراج کی خوبیوں کی کوئی قدر نہ کی، بھلا ان کو کیا حق تھا کہ کسی آدمی سے ملے بغیر اور اس کے خیالات سے واقف ہوئے بغیر کوئی رائے قائم کر ڈالیں۔ اس ہوں میں حقارت اور بے قدری کی جھلک نمایاں تھی۔ گو نسرین سراج سے ناراض تھی، لیکن اس کو سراج سے اب بھی ہمدردی تھی اور وہ اس کی دل سے عزت کرتی تھی۔ اس کے بعد نسرین نے زاہد صاحب سے پھر کوئی گفتگو نہ کی۔ زاہد صاحب نے احمد کو بلایا، وہ آ کر چپ چاپ ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ وہ سانولی رنگت کا لڑکا تمہارا دوست ہے؟ جی ہاں، احمد نے دبی زبان سے اقرار کیا۔ انہوں نے ایک بار پھر کہا، آئندہ جب کبھی کسی دوست کو بلانا ہو اس طرح گھر پر نہ ٹھہرایا کرو، سمجھے؟ جی بہت اچھا، احمد بولا۔ نسرین کو احمد کی اخلاقی بزدلی پر بہت غصہ آیا۔ یہ کیسا دوست ہے جو اپنے دوست کی حمایت میں ایک لفظ بھی زبان سے نہیں نکالتا؟ لیکن احمد رات والے واقعے کے بعد خود سراج سے بدظن ہو گیا تھا، اس لیے بھی اس نے سراج کی طرف سے کچھ نہیں کہا۔ میز پر بھنا ہوا مرغ اور اچھی چیزیں دیکھ کر زاہد صاحب کی بھوک دوگنی ہو گئی۔ بھوک مٹانے کے ساتھ ساتھ وہ نہایت ہی اچھے موڈ میں باتیں بھی کرتے جاتے تھے۔ خوب، تو اس نادان چھوکرے کو سمجھ آ گئی۔ چلو اچھا ہوا خود ہی راہ راست پر آ گیا، ورنہ ہمارا کیا بگڑ جاتا۔ لیکن وہ لوگ کھانے پر کیوں نہیں آئے؟ ابھی ابھی ملے ہیں، شاید آپس میں باتیں کر رہے ہوں گے۔ اوہ، زاہد صاحب کے ہونٹوں پر ایک خوشگوار مسکراہٹ دوڑ گئی۔ کھانے کے بعد نسرین سراج کے کمرے میں آئی۔ سراج خلیل اور ناہید سے باتوں میں مصروف تھا۔ نسرین نے پہلی مرتبہ سراج سے بات کرتے ہوئے کہا، آپ کھانے پر نہیں آئے؟ کیوں؟ سراج نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ اف، کون جانتا تھا اس کیوں میں کتنی حسرتیں اور کتنی شکایتیں بھری ہوئی تھیں۔ نسرین کے دل پر ایک تیر سا لگا۔ کیا حقیقت میں وہ اس قدر حقیر ہے کہ اس کے باپ کو اس کی ذرا بھی پرواہ نہیں؟ آخر کیا خطا ہے اس کی؟ اس نے ایسا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے اس قسم کا حقارت آمیز سلوک روا رکھا جاتا؟ نسرین نے بجائے اس کے سوال کا جواب دینے کے اپنی طرف سے کہا، میں ابھی کھانا لے کر آتی ہوں، آپ لوگ یہیں کھا لیجئے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ خود ایک نوکر کی مدد سے کھانا لے آئی اور دسترخوان چن دیا۔ سراج نے نسرین کو بھی شریک ہونے کے لیے کہا، گو اس نے انکار کیا اور معذرت کی کہ ابھی ابھی کھا چکی ہوں، لیکن سراج نہ مانا۔ نسرین نے اس کو مزید رنجیدہ کرنا مناسب نہ سمجھا۔ آج اس نے سراج سے خوب دل کھول کر باتیں کی۔ خلیل اور ناہید نے بھی اس گفتگو میں حصہ لیا۔ نسرین اپنے والد کی حقارت بھری ہوں کا تمام بدلہ چکا دینا چاہتی تھی۔ سراج کے دل پر سے ایک بوجھ دور ہو گیا اور اس کو کسی قدر سکون حاصل ہوا۔ اسی دن شام کو خلیل اور ناہید اپنے گھر چلے گئے اور سراج پھر ایک بار اپنے آپ کو تنہا محسوس کرنے لگا۔ خلیل نے رخصت ہوتے وقت اس کو اپنے ہاں آنے کی دعوت دی۔ ناہید نے بھی اصرار کیا۔ سراج نے ان لوگوں سے وعدہ کیا کہ فرصت ملنے پر وہ ان لوگوں کی خدمت میں ضرور حاضر ہو جائے گا۔ سامعین اکرام، آپ سن رہے ہیں ایک پراسرار رومانی ناول جس کا نام ہے داستان۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 5 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ دن خاموشی سے یکے بعد دیگرے گزرتے گئے اور احمد کے طرز عمل میں کوئی نمایاں تبدیلی پیدا نہ ہوئی۔ وہ سراج سے انجان ہی رہا۔ نسرین کو اپنی سہیلیوں سے کہاں فرصت کہ چند لمحے بیٹھ کر بد نصیب سراج سے بات چیت کر سکے۔ اس دن کے بعد اس کی ہمدردیوں پر بھی غبار سا چھا گیا۔ کبھی کبھی آتے جاتے سراج سے مٹ بھیڑ ہو جاتی، ایک آدھ رسمی جملہ اور پھیکی سی مسکراہٹ، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ گو سراج نے کئی مرتبہ روک کر نسرین سے بات کرنا چاہا، لیکن اس کی خودداری نے اس کو ایسا کرنے سے روک دیا۔ جب کبھی سراج صاحب کو زاہد صاحب کا سلوک یاد آتا تو اس کو انتہائی ذلت محسوس ہوتی اور وہ اپنی نظروں میں آپ گر جاتا، جس کی وجہ سے وہ اس گھر کا مہمان بنا جس کے اصرار پر وہ حیدرآباد آیا۔ وہ خود ہی اس سے کھنچا کھنچا رہنے لگا۔ گھر کے دوسرے افراد سے تو اس کا میل جول نہیں تھا۔ احمد اپنی مصروفیات اور سیر و تفریح میں گم تھا اور سراج تنہا اپنے خیالات میں سرگرداں۔ اگرچہ سراج کو حیدرآباد آئے ہوئے 2 ہفتے کا عرصہ ہوا تھا، لیکن اس دوران میں اس رات کے واقعے کے بعد احمد نے جھوٹے منہ بھی اس کی خیریت نہ پوچھی۔ کبھی یہاں وہاں مل جاتا تو اس سے پہلو بچا کر نکل جاتا۔
سراج کو اب اپنا اس گھر میں مزید قیام نامناسب سا معلوم ہوا۔ اس سے اس کی عزت اور خودداری کو صدمہ پہنچتا تھا۔ ایک دن اس نے سنجیدگی سے حالات پر غور کیا۔ جب وہ پہل اس گھر میں آیا اور اس نے نسرین کو دیکھا تو اس کے دل میں اس بھولی بھالی حسین لڑکی کے لیے ایک انس پیدا ہو گیا، اور جب نسرین نے اس کو اپنی ہمدردی اور دوستی کا یقین دلایا تو اس کی بے چین روح کو تسکین سی ہوئی۔ لیکن یہ سب کچھ لمحاتی مسرت کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ سارا ملمہ اتر چکا تھا۔ اب ہر شخص اپنے اصلی روپ میں ظاہر ہونے لگا۔ وہ کبھی کا اس بیزار کن ماحول سے چھٹکارا حاصل کر لیتا، لیکن اندرونی قوت اس کو نسرین سے دور جانے سے روکتی تھی۔ دراصل اس کے اتنے دن ٹھہرنے کی وجہ محض یہ خیال تھا کہ شاید وہ اس مغرور لڑکی کو پھر سے ایک بار منا سکے جو اپنے سوا کسی کو خاطر میں نہیں لاتی تھی۔ لیکن سراج کو نسرین کا دل جیتنے میں یا اس کی توجہ حاصل کرنے میں ناکامی ہوئی۔ ویسے ابتدا ہی سے اس کے دل میں اپنی کمتری کا احساس جاں گزی تھا، لیکن اس حسین ساحرہ کی ہمدردیاں دیکھ کر اس کی ہمت بڑھی، اور اس مہیم سی امید کے سہارے اس نے کوشش کی، اور جب اس سعی میں ناکامی ہوئی تو اس کا دل ٹوٹ گیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ دوسرے دن صبح کی ٹرین سے وہ اپنے گاؤں واپس چلا جائے گا، جہاں قدرت کا حسن تھا، سادگی تھی اور عزت۔ وہاں ان موجودہ دور کی لڑکیوں کا غرور و تکبر بھولے سے بھی نہ پھٹکتا تھا۔ شریف اور رحمان نے جب یہ سنا کہ سراج دوسرے دن جا رہا ہے تو انہیں بہت رنج ہوا۔ چند ہی دنوں میں اس پراسرار نوجوان نے اپنی شخصیت کے چند ناقابل فہم ہتھیاروں سے کام لے کر انہیں اپنا بندہ بے دام بنا لیا تھا۔ انہوں نے بہت کچھ پوچھا کہ کیوں وہ اس طرح اچانک جا رہا ہے، لیکن سراج نے اپنے اس اچانک فیصلے کی کوئی معقول وجہ نہ بتائی۔ وہ جانے سے پہلے ایک بار نسرین سے بھی ملنا چاہتا تھا، تاکہ اس خود پسند لڑکی پر یہ ثابت کر دے کہ اس نے اس کے متعلق جو خیالات اپنے دل میں بھر رکھے ہیں وہ ان سے مختلف ہے، اور یہ کہ آج تک اس کو کسی نے بھی نہیں سمجھا۔ شام ہو رہی تھی۔ آفتاب افق مغرب کی طرف ڈھل کر زرد پڑ چکا تھا۔ جوں جوں دن کی روشنی تھک کر دم توڑنے لگی، ویسے ویسے سراج کی بے قراری بڑھتی گئی۔ آخر اس کا دل نہ مانا اور وہ نسرین کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہ اس وقت کسی کتاب کے مطالعے میں منہمک تھی۔ اچانک سراج کو دیکھ کر وہ کھڑی ہو گئی اور بڑے اخلاق سے بولی، آئیے سراج صاحب، تشریف لائیے۔ سراج ایک بت کی طرح دروازے میں ہی کھڑا رہا۔ گو میں نے بے وقت آپ کے پاس آ کر آپ کا حرج کیا، لیکن مجھے امید ہے کہ آپ مجھے معاف کر دیں گی، کیونکہ آئندہ میں کبھی آپ کو تکلیف دینے نہیں آؤں گا۔ آج آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں سراج صاحب؟ نسرین نے حیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، پہلے آپ بیٹھ تو جائیے، مجھے آپ سے بہت کچھ کہنا ہے۔ اپنی دھن میں وہ بڑبڑایا۔ نسرین نے محسوس کیا کہ وہ کسی وجہ سے کافی مضطرب اور پریشان ہے۔ اس کی حالت اطمینان و سکون کی متقاضی ہے۔ چنانچہ آگے بڑھ کر اس نے سراج کا ہاتھ تھام لیا اور اس کو صوفے پر بٹھا دیا۔ مجھے آپ سے بہت کچھ کہنا ہے، وہ پھر بڑبڑایا۔ آج آپ کیسی بہکی باتیں کر رہے ہیں سراج صاحب؟ پی لیا کیوں نہیں کہتی؟ سراج نے طنز آمیز لہجے میں کہا، لیکن آپ صاف صاف کیوں نہیں بتاتے کہ آخر بات کیا ہے؟ نسرین نے تنگ آ کر کہا، آپ کسی اور سے ناراض ہیں تو اس میں میرا کیا قصور؟ اور اگر آپ مجھ سے خفا ہیں تو بتائیے میری غلطی کیا ہے؟ کسی کا کوئی قصور نہیں، کسی کی کوئی غلطی نہیں، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، قصور خود میرا ہے، غلطی میری اپنی ہے۔ دونوں ہاتھوں سے اس نے اپنا منہ چھپا لیا۔ نسرین کو سراج کی حالت پر بہت ترس آیا۔ اس نے محبت سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر مہربان نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ سراج صاحب، نسرین مجھے معاف کر دو، سراج نے التجا کی۔ نہ جانے میں نے کیا کچھ کہہ دیا، اس وقت میں اپنے ہوش میں نہیں ہوں۔ اگر تکلیف نہ ہو تو 1 گھنٹے کے لیے حسین ساگر کے کنارے چلو، مجھے تنہائی میں تم سے بہت کچھ کہنا ہے۔ سراج کے لہجے میں نرمی اور خلوص تھا۔ نسرین انکار نہ کر سکی۔ سراج نے ڈرائیور کو حسین ساگر کے اس طرف کی سڑک پر چلنے کو کہا جدھر سے ریل کی پٹڑی گزرتی ہے۔ چھوٹی سی خوبصورت کار شاہ قندل کے سامنے والی سڑک پر سے گزری اور حسین ساگر ریلوے جنکشن کے قریب سڑک کے کنارے جا رکی۔ سراج اور نسرین ٹہلتے ہوئے ریل کی پٹڑی کے نیچے اتر گئے اور تالاب کے کنارے کنارے کافی دور نکل گئے۔ آخر سراج ایک چٹان پر بیٹھ گیا۔ نسرین بھی اس کے قریب ہی ایک پتھر پر بیٹھ گئی۔ آفتاب غروب ہو چکا تھا۔ شام کی اداس اور غمگین تاریکی چاروں اطراف پھیل رہی تھی۔ دور تالاب کے سینے پر 2 بادبانی کشتیاں تیر رہی تھیں۔ شفق کی ڈوبتی ہوئی سرخی کا عکس پانی میں ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے دم توڑتے ہوئے آفتاب نے اپنے خون کی سرخی سے تالاب کی لہریں مارتے ہوئے پانی کو رنگین بنا دیا ہے۔ نسرین، سراج نے لڑکی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بدلی ہوئی آواز میں کہا،
نہ جانے غصے میں نے تم سے کیا کچھ کہہ دیا۔ میری ان باتوں کا کوئی خیال نہ کرو، کیونکہ کل میں یہاں سے اپنے وطن واپس جا رہا ہوں۔ لیکن آپ کیوں جا رہے ہیں؟ نسرین نے چونک کر پوچھا۔ تاریکی میں وہ سراج کے چہرے کو ڈھونڈنے لگی۔ میرا یہاں سے جانا ہی اچھا ہے نسرین، سراج نے رنجیدہ ہو کر کہا۔ ایک مجھ جیسے مبہم کردار کے انسان کا یہاں رہنا ٹھیک نہیں، جس کے متعلق کوئی کچھ نہیں جانتا، جس کے بارے میں ہر شخص کی ایک مختلف رائے ہے۔ سراج صاحب، نسرین بھی اس کی بد نصیبیوں کے خیال سے رنجیدہ ہو گئی۔ اب تک اس کا نازک ہاتھ سراج کے ہاتھوں میں تھا۔ یقین مانیے، دنیا کی رائے آپ کے متعلق کچھ ہی کیوں نہ ہو، جو میرے لیے آپ ہو، آپ ہمیشہ ویسے ہی رہیں گے، زندہ دل اور خوش مزاج سراج۔ آپ کی وقت میری نگاہوں میں کم نہ ہوگی۔ البتہ والد صاحب کی رائے آپ کے متعلق اچھی نہیں۔ ان کی کیا رائے ہے؟ نسرین کی صاف گوئی سے خوش ہو کر سراج نے پوچھا۔ ان کا خیال ہے کہ ہر وہ شخص جو مرتبہ اور شان میں ان کے برابر ہے وہی ان کا دوست بن سکتا ہے، اور جو شخص ان کی شان اور مرتبے سے ذرا برابر بھی کم ہو وہ اس سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے۔ ان کا خیال درست ہی تو ہے، میں نہیں مان سکتی، نسرین نے معصومیت سے جواب دیا۔ اگر کسی شخص کے چیتھڑے لگے ہوئے ہیں تو کیا وہ انسان نہیں؟ اس کے سینے میں دل نہیں؟ لیکن نسرین، میں تو بہت برا آدمی ہوں۔ میں آپ کو برا نہیں سمجھتی، نسرین بولی۔ آپ ہم سے زیادہ بلند ہیں، آپ کے دل میں انسانیت کا احترام ہے، آپ میں ایثار و قربانی کا جذبہ ہے۔ آپ کے جذبات سمندر کی سطح کی طرح ہلکے اور بے چین نہیں، بلکہ اس کی تہہ کی طرح ساکن اور مستقل ہیں، اور آپ موجودہ دور کے تمام نوجوانوں سے مختلف ہیں۔ سراج صاحب، میں آپ کے دل سے عزت کرتی ہوں۔ سچ؟ سراج نے پوچھا۔ ہاں، نسرین نے جواب دیا۔ آپ کے قریب آ کر مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میں اپنے کسی گہرے اور سچے دوست کے قریب آ گئی۔ یہاں تو سب کے سب بناوٹی اور خوشامدی لوگ رہتے ہیں، لیکن آپ کی کسی بات میں بھی تصنع اور بناوٹ کو دخل نہیں۔ سراج کے دل پر جو ایک نامعلوم سا بوجھ رکھا تھا وہ رفتہ رفتہ دور ہونے لگا۔ اس نے اس خوبصورت لڑکی سے پوچھا، نسرین، اگر میں یہاں سے جانے کے بعد وہاں انتہائی بے چین رہوں تو تمہیں کوئی تعجب ہوگا؟ بالکل نہیں، ہمارا سلوک ہی آپ کے ساتھ ایسا ہے جس کو کوئی بھی شریف انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ احمد بھائی نے آپ کو اپنے یہاں بلا کر اپنا فرض بلا دیا۔ میں ان کے اس نامناسب طرز عمل پر بہت شرمندہ ہوں سراج صاحب۔ میرا یہ مطلب نہیں نسرین، سراج نے بےتابی سے پہلو بدل کر کہا۔ میرا ہرگز یہ مطلب نہیں، سمجھ میں نہیں آتا میں کس طرح تمہیں سمجھاؤں۔ بات یہ ہے نسرین کہ جب سے میں یہاں آیا ہوں نہ جانے مجھے کیا ہو گیا ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے میں تم سے دور جا کر زندہ نہیں رہوں گا۔ مجھے تم سے انس ہو گیا ہے نسرین، لیکن تم کسی برے خیال کو دل میں جگہ نہ دینا۔ میں چاہتا ہوں ساری زندگی تمہارا دوست بن کر رہوں۔ تم ہی وہ پہلی لڑکی ہو جس نے میرے جذبات کو سمجھا اور جس کو میری مجبوریوں سے ہمدردی پیدا ہوئی۔ لیکن میں تم سے سوائے اس کے کیا خواہش کر سکتا ہوں نسرین کہ چاہے ساری دنیا سراج کو حقارت سے ٹھکرا دے، لیکن تم اس بد نصیب کو نہ ٹھکرانا، اور کبھی کبھی فرصت کے لمحات میں ایک بار اسے یاد کر لینا۔ میں اسی خیال کے سہارے زندگی گزار دوں گا کہ خدا کی اس وسیع و عریض دنیا میں ایک ہستی ایسی بھی ہے جس کا نازک دل میری یاد سے معمور ہے، جس کے پیارے لبوں پر مجھ نامراد کا نام بھی کبھی آ جاتا ہے، جس کے قابل احترام ننھے سے دل میں سراج کے لیے ہمدردی ہے، عزت اور احترام۔ سراج اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے دل کی گہرائیوں سے یہ الفاظ کہتا رہا، اور نسرین ایک بت بن کر اس کی ساری باتیں سنتی رہی۔ وہ سوچ رہی تھی سراج یہاں سے جا کر بے چین رہے گا، نہ جانے کیوں۔ کیا خود اس کو سراج کی ذات سے گہری دلچسپی نہیں ہو گئی؟ کیا اس سے ناراض ہوتے ہوئے بھی سراج کا خیال اس کے دل میں نہیں تھا؟ کیا وہ خود اس کے متعلق اکثر و بیشتر بستر پر لیٹے لیٹے گھنٹوں نہیں سوچا کرتی تھی؟ کئی بار اس کو خوابوں میں کیا وہ حسین سیاہ آنکھیں نظر نہیں آئیں جن کی گہرائی اور خلا سے اس کو بہت دلچسپی تھی، جن میں غوطے لگانے میں اسے بڑا مزہ آتا تھا؟ گھنٹوں اس کے دلی احساسات اور جذبات پر اس نے غور نہیں کیا؟ پھر یہ کون سی تعجب کی بات ہے کہ سراج یہاں سے جا کر بے چین رہے گا؟ وہ کہہ رہا تھا، میری اس حقیر سی التجا کو نہ ٹھکرانا نسرین، ورنہ میرا دل ٹوٹ جائے گا۔ اور وہ اس دل کے ٹوٹنے کے تصور ہی سے کانپ اٹھی۔ پہلے تو وہ ہر انسان کے دل کو ایک بیش قیمت اور نازک شے سمجھتی تھی، لیکن سراج کے دل کا ٹوٹنا اس کے لیے بہت تکلیف دہ بات تھی۔ وہ اس دل کو بہت ہی مقدس اور نازک سمجھتی تھی۔ دونوں اپنے اپنے خیالات میں کھو گئے۔ سامنے حسین ساگر کی موجیں ہوا کے جھونکوں کے ساتھ اٹکھیلیاں کر رہی تھی، اور اس سے پرے بلندی پر حیدرآباد اور سکندرآباد کی شہروں کو ملانے والی سڑک گزر رہی تھی، جس کا فٹ پاتھ ان شہروں کے زندہ دل افراد کے لیے ایک اچھی تفریح گاہ تھی۔ سڑک کے بازو کی روشنیوں کا عکس پانی کی سطح پر
بہت بھلا نظر آ رہا تھا۔ ہمیشہ یہ سڑک انتہائی مصروف رہتی تھی۔ اس کی چھاتی پر سائیکلیں، موٹریں اور بڑی بڑی بسیں گزرتی ہوئی بڑی ہی خوبصورت معلوم ہوتی تھیں۔ تالاب میں اب تک 2 کشتیاں تیر رہی تھیں، جن سے شام کی بڑھتی ہوئی سیاہی میں منظر کافی دلکش اور حسین معلوم ہوتا تھا۔ سراج نسرین کی موجودگی میں نامعلوم بلندیوں پر پرواز کر رہا تھا۔ اس کے دل کے چور نے دبی زبان سے کہا، کاش یہ ریشمی گیسو اور خوبصورت آنکھوں والی ساحرہ ساری زندگی اس کے شانے سے لگی رہے۔ اس وقت یہ زندگی کتنی حسین اور دل فریب ہوتی۔ یہ ایک ایسی حسرت تھی جو کبھی پوری نہ ہوتی اور ساری زندگی حسرت بن کر رہتی۔ کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ نسرین نے خاموشی سے اکتا کر پوچھا۔ کچھ نہیں، سراج نے گہری سرد آہ بھر کر کہا۔ کچھ سوچ رہا تھا کہ کس قدر محدود ہیں اس دنیا کی مسرتیں۔ یہاں ہر شے مسرت بخشتی ہے، ہر منظر لطف دیتا ہے، لیکن ایک محدود مدت کے لیے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ خود انسان کی زندگی اس دنیا سے کم المناک نہیں۔ اس مختصر سی زندگی میں کئی لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور بچھڑتے ہیں۔ جس دم وہ ملتے ہیں، زندگی ایک سرسبز و شاداب وادی کی طرح حسین اور دلکش بن جاتی ہے، اور جب بچھڑتے ہیں تو ایک قبرستان کی طرح ویران اور خاموش۔ آج نہ جانے کیوں نسرین کے دل میں بھی ایک ہوک سی اٹھ رہی تھی۔ اسے ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے سراج کے آنے سے قبل اس کی زندگی بھی ایک قبرستان کی طرح ویران اور اداس تھی۔ سراج آیا اور اپنے ساتھ بہاریں لے آیا۔ اس کے آنے سے اس کی زندگی کا مرجھایا ہوا پودا پھر سے جی اٹھا۔ اس کے دل کی بند کلی کھل گئی اور وہ رومانس اور محبت کی حقیقتوں سے آشنا ہوئی۔ اس کی موجودگی میں مستقبل کے سندر سپنے اور بھی رنگین اور دلکش دکھائی دیتے تھے، اور نیندیں خوشگوار اور راحت رساں بن جاتی تھی۔ لیکن اس کے جانے کے بعد اس کے ان سپنوں کا کیا ہوگا؟ سراج سے مل کر ہی اس کے دلوں کے اسرار اور جذبات کی کشمکش کا علم ہوا تھا۔ پھر اس کو وہ شفاف سیاہ آنکھیں کہاں ملیں گی جن میں اس نے زندگی کی ان لذت آگیں رازوں کو پڑھا تھا؟ نسرین ابھی انہی خیالات میں کھوئی ہوئی تھی کہ اچانک سراج اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہنے لگا، نسرین سچ بتاؤ، میرے جانے کا تمہیں دکھ تو نہ ہوگا؟ نسرین کی نظریں جھک گئیں۔ یہ سب کیوں پوچھ رہے ہو سراج؟ کیونکہ انہی باتوں میں میرے بے چین دل کی تسکین کا راز پنہاں ہے، لیکن ان باتوں کا خود مجھے بھی علم نہیں۔ نسرین نے مایوسی سے اپنے ساتھی کی طرف دیکھا۔ نہیں معلوم یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، مانو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میرا دل اب میرے قابو میں نہیں۔ وہ ان تمام سوالوں کا جواب دینے سے انکار کر رہا ہے، لیکن میں اتنا کہہ سکتی ہوں سراج، مجھے تم سے انس ہو گیا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ تم سے کسی قیمت پر بھی جدا ہو جاؤں۔ تم نے میری زندگی کے کسی نامعلوم خلا کو پر کیا ہے۔ تمہارے جانے سے میری زندگی ویران ہو جائے گی۔ اس کی آنکھیں اشک آلود ہو گئیں اور وہ کھوکھلی نظروں سے سراج کی طرف دیکھنے لگی۔ سراج، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم اپنا ارادہ بدل دو؟ لیکن کب تک؟ نسرین اس کا کوئی جواب نہ دے سکی۔ سراج نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ کیوں اپنے آپ کو فریب دینے کی کوشش کر رہی ہو پگلی؟ کبھی نہ کبھی تو مجھے جانا ہی پڑے گا، لیکن کل نہ جاؤ سراج، اس نے التجا کی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ سراج کا دل بے چین ہوا، وہ ان آنسوؤں کو برداشت نہ کر سکا۔ اس نے نسرین کو سینے سے لگا لیا، خود اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے بمشکل اپنے آپ کو قابو میں رکھا۔ رونے سے کچھ حاصل نہیں نسرین، میں کل کیا 1 ہفتہ ٹھہر سکتا ہوں، لیکن جب ہمارا ایک دوسرے سے کوئی واسطہ ہی نہیں تو پھر ان جھوٹی امیدوں سے فائدہ؟ موجودہ صورت میں ایک ایک لمحہ میرے لیے مہلک ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج کی ہماری ایک انجانی غلطی اور ایک معصوم سی بھول ہمیشہ کے لیے ہماری زندگی تباہ کر دے۔ اتنی معمولی سی بات پر دل میلا نہیں کرتے۔ زندگی میں ساتھی ملتے بھی ہیں اور بچھڑتے بھی، لیکن اس کی آواز بے قابو ہو گئی۔ انسان کا حقیقی اور سچا ساتھی صرف وہی ہے جس سے قسمت اس کا دامن باندھ دیتی ہے۔ اچھا نسرین، اب مجھے اجازت دو، کل جانے سے پہلے میں تم سے ضرور ملوں گا۔ اب کہاں جا رہے ہو سراج؟ کل مجھے جانا ہے نا؟ اس نے نسرین کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا۔ چند ضروری چیزیں خریدنی ہیں۔ دونوں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ تاریکی ساری فضا پر غالب آ چکی تھی۔ اچھا نسرین، خدا حافظ، سراج نے اس کے نازک ہاتھ کو محبت سے دبا کر کہا۔ خدا حافظ سراج، نسرین نے مایوسی سے اس کی طرف دیکھ کر جواب دیا۔ وہ تیز تیز چلتا ہوا شام کی اداس تاریکیوں میں غائب ہو گیا اور نسرین وہیں کھڑی ہو کر اسے دیکھتی رہی۔ پھر بہہ کے قدموں سے وہ کار کی طرف واپس ہوئی۔ ڈرائیور تیار تھا۔ تیزی سے چھوٹی سی خوبصورت کار بنجارہ ہل کے کاشانہ زاہد کی طرف روانہ ہو گئی۔ احمد رات میں تقریباً 12 بجے واپس ہوا۔ اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے اس نے ایک نظر سراج کے کمرے میں بھی ڈالی۔ اس کا سامان بندہ یا تیار رکھا تھا۔
اس نے سوچا شریف کا کہنا سچ ہے، شاید کل صبح سراج اپنے وطن جا رہا ہے۔ وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں بستر پر دراز ہو گیا۔ آج اس کو بالکل بھوک محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے بستر پر لیٹے لیٹے حالات پر غور کیا، وہ کن حالات میں سراج کا دوست بنا اور کس طرح اس کو سراج سے گہری دلچسپی ہو گئی اور سراج کی خوبیوں کا اسے علم ہوا۔ احمد کے اصرار پر سراج گندی سے گندی جگہ چلا جاتا، وہ انسانیت سوز حرکات کرتا اور گناہ کی ہولی کھیلتا، لیکن سراج ان گندگیوں سے دور کھڑا ہو کر تماشا دیکھا کرتا۔ احمد کو اس زمانے کا ایک واقعہ اچھی طرح یاد تھا۔ علی گڑھ میں ایک نئی طوائف آئی ہوئی تھی جس کے متعلق مشہور تھا کہ بہت ہی نوعمر اور آفت کی پرکالا ہے، اور کوئی اچھے سے اچھا پارسا بھی اس کی نگاہ نیم باز کا گھائل ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ احمد اور اس کے دوستوں نے ایک دن فیصلہ کیا کہ چل کر اس کے حسن کے جلوے دیکھیں۔ ایسی نایاب چیز کا نہ دیکھنا کفران نعمت ہوگا۔ احمد کے اصرار پر سراج بھی اس محفل میں شریک ہوا۔ ناچ رنگ سے احمد کے دل و دماغ پر نشہ طاری ہو گیا اور اس کے حیوانی جذبات بیدار ہوئے۔ سراج کو ابتدا ہی سے اس بات کا خطرہ تھا۔ اس نے جہاں تک ہو سکا احمد کو قابو میں رکھنے کی کوشش کی، لیکن نفس کا جاگا ہوا شیطان بڑی مشکل سے قابو میں آتا ہے۔ اس ماحول کے اعتبار سے وہ جس قدر بھی کہہ سکتا تھا، اس نے احمد کو روکنے کے لیے کہہ ڈالا۔ تمام دوست جا چکے تھے، صرف وہی دونوں وہاں رہ گئے تھے۔ آخر احمد نے اپنی ضد پوری کر ہی ڈالی۔ اس سال سارا جیب خرچ ایک ہی دن میں اس ناگن کے پلے چڑھ گیا۔ جبکہ اس کوٹھے سے باہر احمد نکلا تو اس وقت اس کی آنکھیں کھلی۔ سراج نے کمرے میں پہنچ کر بری طرح احمد کو لتاڑ دیا۔ احمد شرم سے سر نہ اٹھا سکا، اس لیے کہ وہ گناہ گار تھا۔ اس کو سراج کے کردار کی مضبوطی کو تسلیم کرنا پڑا، جو اس لمحاتی اشوائے ترازیوں سے ذرہ برابر بھی متاثر نہ ہوا۔ اس نے غور کیا، ایک ایسا نوجوان جو گندگیوں میں بلا تعامل اس کے ساتھ چلا جاتا اور عفونت اور غلاظت میں بھی ایک کمل کی طرح پاک رہتا، بھلا اس سے اس قدر نیچ حرکت کا امکان ہے؟ اس نے اپنے دل سے یہ سوال کیا اور کوئی نامعلوم آواز پکار اٹھی، سراج ہرگز ایسا ذلیل نہیں ہے۔ یہ ممکن تھا کہ اس رات اس نے نیند کے خمار میں مرد پر اسرار پر سراج کا گمان کیا ہو، کیونکہ ماہرین کے خیال میں انسان کی نظر بھی بعض اوقات انسان کو دھوکہ دے سکتی ہے۔ ایک معمولی شبے پر اس نے غریب سراج کو اتنی سختی سے مجرم گردانا اور اس سے ایک ایسا ہلکا جرم منسوب کر دیا جو صرف امکانات پر مبنی تھا اور جس کی صداقت میں اس کے پاس کوئی ثبوت موجود نہیں تھا۔ احمد کے ضمیر نے اس کو بہت بری طرح ملامت کی۔ سراج کو خود اس نے بلایا اور پھر منہ پھیر کر انجان ہو گیا۔ مہمان کو گھر بلا کر اس نے اس کی خاطر نہ کی۔ مہمان بھی کون؟ اس کا سب سے عزیز دوست سراج، جس کی دوستی پر اسے ناز تھا۔ احمد کو اپنی غلطیوں پر بہت ندامت محسوس ہوئی۔ وہ فوراً سراج کے کمرے میں آیا تاکہ اپنی بھول کی معافی چاہ لے اور سراج کو روک لے، لیکن یہاں پہنچ کر وہ حیران رہ گیا۔ زاہد صاحب خود سراج کے کمرے میں موجود تھے اور سراج ان کے سامنے بیٹھا تیز نظروں سے انہیں گھور رہا تھا۔ احمد وہیں ٹھٹک کر رک گیا۔ سراج نے طنزیہ لہجے میں کہا، اب آپ کی زبان پر چپ کیوں لگ گئی؟ کہاں گیا آپ کا وہ امیرانہ غرور اور گھمنڈ؟ زاہد صاحب نے اس کی بات کا کچھ جواب نہ دیا۔ ان کے چہرے پر انتہائی غور و فکر کے آثار نمایاں تھے۔ بے خیالی میں اپنی اچکن کے دامن سے وہ چشمہ صاف کر رہے تھے۔ آپ ان باتوں کا جواب نہیں دے سکتے، اس لیے کہ آپ کی تمام شیخیاں کمزور بنیادوں پر دولت اور عمارت کے سہارے قائم ہیں۔ اگر کوئی انسان آپ سے مرتبے میں کم ہے تو کیا وہ انسان نہیں؟ کیا اس کو بھی اس دنیا میں عزت سے جینے کا حق نہیں؟ کیا غریب کی کوئی آبرو نہیں؟ فرمائیے، کس غریب نے کس امیر کی بہو بیٹی پر بری نظر ڈالی؟ اگر آپ ایسی مثال پیش نہیں کر سکتے تو میں ہزاروں نظیریں اپنی تائید میں پیش کر سکتا ہوں۔